اس کے چہرے پر جو دیکھے اپنی چاہت کے نقوش۔ مدتوں کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگتا ہے فری ہو گئے۔ وہ شعر پڑھ کر مسکراتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ جی جناب بالکل فری ہیں، اور اب یہ ٹیکسٹ ویکسٹ نہیں چلیں گے؟ کال ملا رہا ہوں، فوراً اپنی پیاری آواز سنواؤ۔ شاباش، اچھا۔ سمن مسکرا کر موبائل تھوڑی کے نیچے ٹکائے سوچنے لگی کہ اب وہ کیا باتیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لبوں کا بھی دل سے جانے کیسا سگوں والا رشتہ ہے، دل کے سروں کو چھیڑتی آواز سن کر اپنے آپ مسکرانے لگتے ہیں۔ کیسی رہی ٹریننگ؟ یار بہت تھکا دینے والی، سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ پھر تو آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ میں تو اسی کو ریسٹ کہوں گا، نیند سے تو کہیں زیادہ سکون آور ہے۔ کیا؟ سمن رباب۔ حیدر نے جانے کیوں ایک سرد سنجیدہ آہ کھینچی تھی۔ سمن نے نروس ہو کر تھوک نکلا، گلا جانے کیوں خشک سا ہوا تھا۔ تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے سمن۔ کوئی محبت میں اتنا وقت بھی ضائع کرتا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سوائے پچھتاؤں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اب ایسی باتیں سوچ کر کیوں خود کو پریشان کرتے ہیں؟ سمن نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو اب میں آگے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ ابھی تک سنجیدہ تھا، سمن سے بولا نہیں گیا۔ وہ اسے ایسے ہی حیران کر رہا تھا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کبھی ممکن نہیں۔ اور کیا سوچ رہا ہوں میں؟ وہ الٹا استفسار کرنے لگا۔ سمن پھر سے لاجواب ہوئی، بلا وجہ ہی جواب دینے میں عجلت دکھا دی۔ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا، مجھے نہیں پتا۔ تو بھئی مجھ سے پوچھو نا۔ وہ اب شرارت سے ہنس رہا تھا، جانتا تھا وہ بزدل اس معاملے میں اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ یہ عارضی رابطے اس طرح ہمیشہ تو نہیں چل سکتے۔ سمن، ہر تعلق کا ایک منطقی انجام ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ ارم کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیونکہ میں ہم تینوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایک ارم کے بارے میں سوچوں تو اپنے اور تمہارے بارے میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم بہت غلط وقت پہ ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ وہ کہہ ہی بیٹھی کہ اس کے نزدیک یہی حقیقت تھی۔ کیا پتا یہی صحیح وقت ہو؟ وہ بھی جرا کرنے میں کسی سے کم نہیں تھا۔ بہت مشکل ہے یہ سب۔ وہ دھیرے سے بس اتنا کہہ پائی۔ چلو تم ناممکن سے مشکل تک تو آئیں۔ وہ پھر ہنسا۔ آگے اور بھی آسان ہوتا جائے گا۔ اسے سبز باغ دکھانا کہتے ہیں۔ وہ اب مسکرائی تھی۔ حیدر کا انداز ہی اتنا بے فکرہ ہوتا تھا، بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی اور معمولی لگنے لگتی۔ لگتا ہے بہادری دکھانے کا موقع آ گیا ہے۔ مجھے بتا رہے ہیں یا اپنے آپ کو؟ اس نے ہنس کر چڑھایا۔ مشکلیں تو ہر راہ میں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ محبت کی راہ ہے، سیدھی راہوں سے تھوڑی ہٹ کر، ذرا زیادہ ٹیڑھی میڑھی، ناہموار اور پیچیدہ۔ یعنی سمن نے حیرت سے پوچھا۔ یار دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ یہاں ہر کسی کو ایک بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ کتنی سہولت سے لوگ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں بنا زمانے کی پرواہ کیے، اور ایک ہم ہیں ہمیشہ دوسروں کی خاطر ڈر ڈر کر جی رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے بارے میں، اپنی خواہشوں کے بارے میں سوچنے اور انہیں حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، جیسے سوچ رہا ہو، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا۔ تم نے بھی ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتے، ان کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے زندگی گزار دی۔ مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ جسے اب تک میں تمہارے ڈر سے تعبیر کرتا آیا ہوں، وہ ڈر نہیں بلکہ تمہاری حد سے بڑھی ہوئی نرم دلی ہے۔ بندے کو اتنا بھی نرم نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ صرف انہیں اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا جانتے ہوں۔ زندگی میں ایک آدھ بار خود پہ سختی کا خول چڑھا کر دنیا کو اپنے سے ایک فاصلے پر رکھنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ انسان کا دل کوئی راہ گزر نہیں کہ جس کا دل چاہے اسے پیروں تلے روندا ہوا آگے نکل جائے۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، تم آج بھی وہیں کھڑی ہو، 7 سال پہلے جہاں تقدیر نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ حیرت ہوتی ہے تم پر سمن، مجھے اپنا آپ اس طرح آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیدر کی اتنی لمبی تقریر کے نتیجے میں سمن کو اپنا قصور نظر آیا بھی تو کس جملے پر؟ چلو جی، بس ہو گئی۔ حیدر جھنجھلا اٹھا۔ اوکے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ تم تو نرا سر کا درد بڑھا رہی ہو۔ وہ سچ مچ ہی غصے سے فون کاٹ گیا تھا۔ سمن سختی سے لب آپس میں پیوست کیے کچھ سوچنے لگی تھی۔ زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں
جب قدرت ہمیں دو راہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا موقع دیتی ہے۔ ایسے میں بہت مشکل ہوتا ہے دل کی راہ چھوڑ کر دنیا کی فکر کرتے دماغ کی راستے چل دینا۔ حیدر کی محبت تو دل میں اول روز جیسی جوان تھی ہی، کچھ دیر قبل کی باتیں بھی جادو جیسا سر چڑھ رہی تھیں۔ موبائل فون کو دیکھتے اس نے کسی ایک راہ کے انتخاب میں 7 برسوں کے دوران شاید پہلی مرتبہ اتنی ہمت اور بہادری کو اپنے اندر محسوس کیا۔ سمن سے اب اس کی زندگی روٹھ سکتی تھی، پر حیدر کو وہ کبھی روٹھنے نہیں دے سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں نہ پا کر تجھ کو آئینہ روٹھ گیا ہے مجھ سے۔ پہلی مرتبہ کسی قدر خود اعتمادی سے مسکرا کر اس نے اپنے روٹھے ہوئے کو منانے کی کوشش کی تھی۔ جاؤ، میں شیروں سے نہیں بہلنے والا۔ وہاں سے پتھر مار جواب بھی ایسا گدگداتا احساس لیے آیا کہ سمن اپنی ہنسی روک نہ پائی۔ شیر نہیں تو کیا ہاتھی، گھوڑے، بندر بھیجیں آپ کو؟ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ تنگ مت کرو سمن، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ابھی تک غصے میں تھا۔ خواب نگر میں مجھے بھی ساتھ لے جانا، نیند کھلنے پر شاید کوئی بہت خوبصورت تعبیر ہم دونوں کی منتظر ہو۔ اب بھی شاید۔ وہ بے یقین ہوا۔ سمن کی اس ضد پر مسکرا دی۔ نہیں، یقیناً۔ تھینکس سمن، آئی لو یو 2 3 4 اینڈ مینی مور۔ کیسا رہا سفر؟ ارم نے مسکرا کر کوٹ لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سحر انگیز حسین نگاہ جو جانے کیوں آج اس کی جانب اٹھی تو کچھ بیگانی سی لگی۔ ارم جو اپنے محبوب شوہر کا پچھلے 7 برسوں سے ہر رنگ پہچانتی تھی، بنا جواب سنے کچھ الجھی سی وارڈروب تک آئی۔ حیدر بھی فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ ارم اس کے لیے کھانا گرم کر کے لائی تو وہ بچوں کے ساتھ شرارتوں میں مگن تھا۔ وہ قدرے سکون سا محسوس کرتے اپنے وہموں پر آپ ہی خود کو ملامت کرنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، دل میں اپنے آپ کو تسلی دیتی سر جھٹک کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر ریسٹ کر لوں حیدر؟ میں بچوں کو اوپر کے پورشن میں لے جاتی ہوں۔ وہ برتن سمیٹ کر واپس آئی تو حیدر آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ تھکی آنکھوں سے ایک نظر ارم کو دیکھتے نیم دراز ہو گیا اور وہ بچوں کو ہاتھ سے اشارہ کرتی باہر آ گئی۔ اوپر کے پورشن میں سمینا باجی کے پاس بچیوں کو چھوڑ کر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ نیچے آئی۔ حیدر اب گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پردے برابر کر کے باہر نکلتے میز پر رکھے موبائل کو دیکھا۔ ایک نظر دوبارہ سوئے ہوئے حیدر پر ڈالتے چپکے سے موبائل اٹھایا اور باہر آ گئی۔ برسوں پرانی یہ عادت اب ہاتھ کی کھجلی جیسی ارم سے چپک گئی تھی۔ حیدر کے موبائل میں تانکا جھانکی اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ چاہتی تو ہمیشہ ایک بیوی یہی ہے کہ رزلٹ اس کھوج کا 0 نکلے، لیکن بہرحال میاں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، اس کی کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرتے اسے دبا کر رکھنے کی خواہش کبھی کبھار اس شیطانی سوچ کو بھی ضرور ابھارتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ اب جانے یہ خواہش ارم کی دعا تھی، اس کی لگن یا ضد کے بالآخر اللہ نے سن ہی لی تھی۔ تم اپنے موبائل سے سینٹ آئٹم ڈیلیٹ کرنا بھول گئے تھے، ارم نے جواباً اس کے سر پر پھوڑا۔ حیدر کا وضو کے لیے آستین اونچی کرتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ دونوں بھوؤں کو اسکیڑ کر خاصی بدمزگی سے ارم پر نگاہ ڈالی جو اس کا موبائل ہتھیلی پہ رکھے لبوں پہ انتہائی تمسخرانہ ہنسی اور آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیے اسے گھور رہی تھی۔ حیدر نے بنا کچھ کہے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ سینٹ آئٹم کا لفظ سنتے ہی دماغ کچھ گھنٹے پیچھے جہاز کے سفر کی طرف چلا گیا۔ سمن سے ٹیکسٹ میسج کرتے وہ جہاز میں داخل ہوا تھا۔ سامان سیٹ کر کے سیٹ پر بیٹھتے اس نے سمن سے اجازت لی اور ارادہ اب کال لاگ اور میسیجز وغیرہ ڈیلیٹ کرنے کا تھا کہ ایئر ہوسٹس نے موبائل آف کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ وہ پھر بھی کان بند کیے اپنے کام میں لگا رہا۔ سب ہی مسڈ کالز بھیجی گئی اور ریسیو کی گئی کالز کے بعد ان باکس میں سے ایک ایک کر کے میسج ڈیلیٹ کرنا شروع کیے اور ایئر ہوسٹس ایک بار پھر اس کے سر پر سوار تھی۔ حیدر نے ان باکس کا آخری میسج ڈیلیٹ کرتے ہی فرض کر لیا کہ بس کام مکمل ہو گیا۔ سینٹ آئٹم کہیں دھیان میں ہی نہیں آیا اور اب وہیں جان کو آ گیا تھا۔ تھینکس سمن، آئی لو یو سے آگے آتے جائیں تو سب ہی کچھ سامنے آیا تھا۔ یعنی نہ صرف نمبر اور میسیج بلکہ وہ اس بات سے بھی واقف ہو گئی تھی کہ مخاطب سمن تھی۔ وہ اسی خاموشی سے موبائل جیب میں رکھ کر اندر بڑھ گیا اور ارم پھٹ پڑنے کے انداز میں چیختی چلاتی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی تھی۔ کہاں مل گئی یہ مصیبت تمہیں اتنے برسوں بعد؟ بولو حیدر، کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ اور یاد رکھو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش کی تو میں سیدھے اس کے گھر چلی جاؤں گی۔
دماغ نہ خراب کرو ارم، جاؤ یہاں سے۔ وہ شدید طیش کے عالم میں واش روم کے دروازے تک گیا۔ ایک تو اچانک آ پڑنے والی پریشانی، اوپر سے ارم کا شور شرابہ۔ دماغ تو تمہارا خراب ہو گیا ہے، حد ہوتی ہے ڈٹائی کی۔ نہ تمہیں اپنے بچے نظر آئے اور نہ گھر دکھائی دیا اور نہ میری محبت۔ آہستہ بولو، سمینہ باجی آ جائیں گی۔ اب خیال آ رہا ہے ان باتوں کا؟ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اب زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بچے ٹانگوں سے آ کر لپٹے تو حیدر کا دل بھی پسیج گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ارم کی حالت اس اچانک آ پڑنے والی افتاد نے مارنے کی حد تک خراب کر دی تھی۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے متعلق ایسی کوئی بات محض فرض کر لے تب تو امید وہم میں ڈولتی رہتی ہے کہ شاید میرا وہم ہو، اور سر جھٹک کر معمول کے کاموں میں خود کو غرق کر دیتی ہے۔ لیکن وہم اور خدشے جب ایک واضح صورت اختیار کر کے آئینے سے سامنے آن وارد ہوں تب سب کچھ ہاتھوں سے چھوٹتا اور تباہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ برسوں اس نے شدت کے ساتھ حیدر سے بے تحاشا محبت کی تھی، اور اول روز سے اس حقیقت کو بھی دل میں جاگزی کرنا پڑا تھا کہ حیدر اس کی محبت ضرور تھا، لیکن وہ اس کے لیے صرف گھر والوں کی مرضی اور خواہش تھی۔ یک طرفہ محبت کیے جانے کے احساس نے ارم کو باوجود اپنی محبت حاصل ہو جانے کے غیر محفوظ سا بنا دیا تھا۔ حالانکہ حیدر کے اپنے لیے پیار اور توجہ میں اس نے کبھی کہیں کوئی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ حیدر عام زندگی میں ایک انتہائی عملی اور ذمہ دارانہ سوچ رکھنے والا بہت ہی حقیقت پسند انسان تھا۔ انسان کو جو حاصل ہے وہی اس کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ جو ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ اس کا نصیب ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ لیے جب ایک انسان زندگی کے میدان میں اپنی جدوجہد کا آغاز کرتا ہے تو زندگی گزارنا نہ صرف سہل ہو جاتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ وہ میسر چیزیں ہی باعث خوشی اور سکون محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ارم اس کی اس عادت کے اور اس مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ کبھی کسی قیمت پر اس سے اور اپنے بچوں سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، گنجائش نکالنا مرد کی سرشت ہے، اور اول دن سے ہی ارم کا چیخنا چلانا، یہ کہنا کہ وہ تو اس سے کبھی پیار ہی نہیں کرتا تھا، سراسر غلط تھا۔ گزرے 5 برس اس بات کے گواہ تھے کہ ارم کے علاوہ اس کی زندگی میں کسی عورت کو کوئی دخل نہیں رہا تھا۔ ہاں، پر سمن وہ آفس چیئر پر سہولت سے ٹیک لگائے سامنے رکھے پیپر ویٹ کو گول گول گھماتے اس ایک نام پہ آ کر مسکرا دیا۔ حقیقت پسندانہ سوچ رکھنے والے پریکٹیکل بندوں کے جذبات سمندر کی عمیق گہرائیوں میں پڑے خزینوں جیسے ہوتے ہیں۔ چھیڑو نہیں تو صدیاں کسی ایک مقام پر جمے گزار دیں، پر ایسا کوئی خزانہ جب سمندر سے نکال کر سطح پر لایا جاتا ہے تو دنیا میں کھلبلی مچا دیتا ہے۔ برسوں سے پردوں میں چھپی محبت کو بس ایک اتفاقی ملاقات نے آتش فشاں سا ابال دیا تھا۔ جذبات یکلخت ہی لاوے سا اوپر اٹھے۔ اس کے بعد سب فریز، اور یہی شاید اس تعلق کی بد نصیبی تھی۔ قیام اور ٹھہراؤ ایک بس ہجر و فراق کا ہی میسر رہا۔ پیپر ویٹ کو حیدر ابھی تک اضطراری کیفیت میں گھما رہا تھا، اور ایک گہری سرد آہ کھینچتے بالآخر فون سیٹ قریب کیا۔ کچھ بھی ہو، سمن کو بھی اس ساری سچویشن سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ جو ہر اچھی بری خبر اب تک بڑے تحمل سے سنتی آئی تھی، معمول نہیں آج کیسا ری ایکٹ کرنے والی تھی۔ 7 برسوں کا حاصل بس 7 دن۔ حیدر وہ ہنسی تو آواز کچھ بھیگی سی تھی۔ حیدر کی بات آج بھی اس نے پورے تحمل سے سنی اور جذب کی تھی۔ 7 دن کیوں، وہ اس سے زیادہ پرسکون تھا۔ شاید اسی طوفان سے کوئی راہ نکلتی ہو، اور شاید یہیں سے سب راہیں بند ہوتی ہوں۔ وہ آج اس کے انداز میں نہیں سوچ رہی تھی۔ مایوسی کی باتیں مت کرو سمن، میں نے کچھ طے کیا ہے۔ میں آپ کی بات ضرور سنوں گی حیدر، لیکن ابھی میرا پیریڈ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے سمن، میرا ٹائم کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اس نے خود ہی اس بار عجلت میں فون بند کر دیا تھا۔ سمن اس وقت کالج میں تھی۔ وہ واقع بے خیالی میں اس کا نمبر ملا بیٹھا تھا، یعنی اس سے اب سیکنڈ ٹائم ہی بات ممکن تھی۔ وہ بھی سمن کے لیے ممکن ہوتا تو وہ خود ہی کال ملایا کرتی تھی، کیونکہ 3 بجے عدیل کے گھر واپس آ جانے کے بعد اس کے لیے رابطہ کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا۔ عدیل کے گھر میں موجود ہونے پر وہ کہیں ادھر ادھر جانے پر بمشکل ہی موقع نکال پاتی۔ بریک کے 2 گھنٹے حیدر بھی اپنے گھر گزار آتا تھا، پر اس دوپہر وہ گھر لوٹا تو وقار کو اچانک سامنے پا کر بے ساختہ چونک کر ارم کو دیکھا تھا۔ وقار اس کا سالا تھا اور اسلام آباد میں رہتا تھا۔ کبھی کبھار لاہور کا چکر بھی لگایا کرتا تھا، لیکن آج اس کی آمد حیدر کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔
فاریہ کی پہلی سالگرہ ہے نا کل، میں نے سوچا فون پر انوائٹ کیا تو ارم بھی فون پر ہی مبارکباد دے کر جان چھڑا لے گی، اور گھر والوں نے پہلی سالگرہ کی وجہ سے ادھر خاصا اہتمام کر رکھا ہے۔ ارم کے لیے بھی سرپرائز ہے میری آمد۔ وقار نے صباؤ سے وضاحت دے کر حیدر کی خاموش نگاہوں کا خود ہی جواب دے دیا۔ وہ سن کر مطمئن تو نہیں ہوا، وقار کے سرپرائز میں صاف ارم کی پلاننگ دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ پچھلی شام سے جو ہنگامہ بلکہ ڈرامہ اس نے کھڑا کر رکھا تھا، اس کا ایسا کوئی بھی نتیجہ توقع کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو آنے سے صاف منع کر رہی ہے حیدر۔ یار تم ہی سمجھاؤ نا، امی اور سائرہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ بغیر ارم اور بچوں کو لیے مت آنا۔ وہ اب ہاتھ رگڑتے کھانے کی میز پر حیدر کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ اچھا، یعنی ہمیں کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا؟ وہ ہنس کر ہلکے پھلکے موڈ میں واپس آیا تو وقار بری طرح کھسیا گیا۔ یار تمہاری چھٹی کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اگر واقعی کوئی گنجائش نکلتی ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، تم بھی آؤ۔ چھٹی اتنے جلدی کہاں ملے گی؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو امی کی عیادت کو گیا تھا۔ وہ پلیٹ سامنے رکھتے بے دھیانی میں کہہ تو گیا، لیکن امی کی عیادت کے ذکر سے پورا واپسی کا نقشہ یکلخت آنکھوں کے سامنے پھر گیا تھا۔ بے ساختہ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ ابھی تو اس حسین حادثے پر پوری طرح یقین بھی نہیں آیا تھا۔ تو چلی جاؤ، ارم کی طرف سے بلا پہلا التجائیہ سوال آیا تو حیدر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وقار کہہ رہا تھا کہ ارم جانے سے منع کر رہی ہے، اور اب وہ پچھلی شام سے منہ پھلا کر ناراض گھومنے والی کیسے ریکویسٹ کے انداز میں اجازت مانگ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کھانا شروع کیا۔ کب نکلنا ہے؟ حیدر نے اس بار وقار سے پوچھا۔ بس یہ تیاری کر لیں تو ابھی نکل جائیں تو اچھا ہے، رات کو ریسٹ کر لوں گا، کل تو پھر فنکشن ہے، صبح سے مصروفیت ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ بھی تیار ہی ہوگی۔ وہ کہے بنا نہیں رہ پایا۔ کیوں؟ پیکنگ تو ہو گئی ہوگی؟ حیدر نے سیدھا ارم کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تو وہ منہ بنا کر اندر چلی گئی تھی۔ میم سمن، آپ سے ملنے کوئی عورت آئی ہے۔ وہ کلاس لے کر اسی وقت اسٹاف روم میں آئی تھی۔ واچ مین نے اندر جھانک کر مطلع کیا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی، اور ابھی سوال کرنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ کون عورت، اور واچ مین کی سائڈ سے ارم اندر آتی دکھائی دی۔ سمن کے لیے یہ جھٹکا اگرچہ ذرا چھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ رات ہی حیدر نے بتا دیا تھا کہ ارم اسلام آباد پہنچ رہی ہے، لیکن حیدر نے اس کے اسلام آباد جانے کا ذکر ضمناً کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ارم شاید اسے سبق سکھانے کے لیے ناراض ہو کر میکے گئی ہے، پر وہ ان دونوں کی سوچ سے بھی زیادہ سمارٹ تھی۔ جن عورتوں کو اپنا گھر بچانے کی دھن لگی ہو، وہ ناراض ہو کر میکے میں بیٹھنے کی غلطی نہیں کیا کرتی، اور اس نے عین اگلی صبح سمن کے کالج آ کر بالآخر اسے حیران کر دیا تھا۔ اسٹاف روم میں اس کے علاوہ 2 ٹیچرز اور تھیں۔ سمن نے آگے بڑھ کر خوش اخلاقی سے اسے ویلکم کیا۔ ارم نے اپنا تعارف خود ہی ان 2 ٹیچرز کے سامنے سمن کی پرانی فرینڈ ہونے کا کرا دیا تھا۔ میم نائلہ اور ثانیہ چونکہ پیپر چیک کر رہی تھیں، اس لیے انہیں ڈسٹرب نہ کرنے کا بہانہ استعمال کرتے وہ ارم کو سائنس لیب میں لے آئی تھی۔ اسٹوڈنٹس کے پری بورڈز ایگزامز چل رہے تھے، اس لیے باقاعدہ کلاسز نہیں ہو رہی تھیں۔ سائنس لیب بالکل خالی تھی۔ اس نے ارم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری کرسی اس کے سامنے کھینچ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ اندرونی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ کاش اس کی آنکھ کھلے اور وہ یہ سوچ کر ایک سکون کا سانس لے کہ یہ ایک بھیانک خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ لیکن افسوس کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، جو ارم کی صورت مجسم اس کے سامنے تھی۔ کیسی ہیں ارم؟ وہ اپنے آپ کو نارمل کرتے حال میں واپس لوٹی۔ بہرحال اب اسے موجودہ سچویشن کو فیس کرنا تھا۔ بہت بری ہوں، اتنی بری کہ میرے شوہر کو اب مجھ میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ وفا، نہ محبت اور نہ خوبصورتی۔ وہ بات شروع کرتے ہی ایسے اچانک رو پڑی کہ سمن کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ ارم کا پہلا جملہ ہی اس حواس بحال کرنے کو بہت کافی ثابت ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ کیا ملا آپ کو میری زندگی ڈسٹرب کر کے؟ اور کیا چاہتی ہیں آپ میرے شوہر کی زندگی میں واپس آ کر؟ ارم آپ پلیز اطمینان سے میری بات سن لیں، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سوچ رہی ہیں۔ وہ تو اس کے آنسوؤں سے ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ حیدر اور تم شادی کرنے کا سوچ رہے ہو؟ وہ اب سنبھل کر سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ غلط ہے، میں ایسا بالکل نہیں سوچ رہی۔ سمن نے بھی فیصلہ کر لیا، جیسے بھی ہو اسے اب ارم کو مطمئن کرنا ہے، چاہے اپنی خواہشوں کو پاؤں تلے روند کر ہی صحیح، لیکن وہ تو ایسا سوچ
رہا ہے نا؟ نہیں، سمن نے سختی سے تردید دی۔ ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو تم ٹائم پاس کرنے والوں میں سے ہو؟ ارم نے چبھتی آنکھوں سے دیکھتے ایک اور تیر چھوڑا۔ اور ٹائم پاس کے لیے تمہیں میرا ہی شوہر ملا تھا؟ افسوس سمن، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنی بری نکلو گی۔ برسوں میں نے تمہیں اچھے گھر کی شریف لڑکی سمجھنے کی بھول کرتے گزار دیا۔ کیا یہ شریف لڑکیوں کا شیوا ہے؟ شادی شدہ مردوں کو رجھانا، نہ اپنی عزت کا خیال، نہ ان کی بیوی بچوں کی پرواہ۔ آئی ایم سوری، وہ مزید اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی۔ میں مانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن یقین مانے یہ کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں تھی۔ سب کچھ ایسے اچانک ہوا، مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع۔ میرا شوہر مجھے کیسے واپس ملے گا؟ ارم نے اس کی بات کاٹ کر جو جملہ بولا اس نے سمن کو ایک بار پھر لاجواب کر دیا۔ وہ آپ کا ہی ہے۔ اس کے دل، اس کی سوچ پر قبضہ کر کے کیسے کہہ سکتی ہو کہ ابھی تک وہ میرا ہے؟ ارم تو آج آئینہ دکھانے پر ایسی تلی بیٹھی تھی کہ سمن بار بار بس منہ ہی کھول کر رہ جاتا۔ حیدر نے میرا برسوں کا بھروسہ توڑ دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ سمن تڑپ اٹھی۔ سب قصور میرا ہے، میں بڑھاوا نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیے جاؤ ایک دوسرے کی سائڈ۔ اس سے بات کروں تو کہتا ہے سمن کا کوئی قصور نہیں، تم سے کچھ پوچھوں تو حیدر کا کوئی قصور نہیں، سب قصور تو میرا ہے۔ کیوں آ گئی میں تم دونوں کی زندگی میں؟ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں میرا گھر، میری جگہ سنبھالنی ہے نا؟ بے شک آ جاؤ، مجھے اب جینا ہی نہیں ہے۔ اور اسے دھمکی مت سمجھنا سمن، میں نے حیدر سے محبت ہی اتنی کی ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پلیز ارم، جذباتی مت بنے۔ سمن نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا نا، ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے سیریس نہیں تھا، بس سب دل بہلاوے کی باتیں تھیں۔ بس 7 دن کا کھیل، اور میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ آگے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، معمولی سی بھی نہیں۔ اور حیدر، وہ تمہیں بھول جائے گا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ بھولنے کا کیا سوال؟ سمن بے ساختہ مسکرائی۔ وہ تو بس دل لگی کر رہا تھا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا ارم۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ 7 دنوں کے تعلق میں مجھے جو نظر آیا وہی بتا رہی ہوں۔ بلیو می، وہ صرف تمہارا ہے۔ سمن نے اپنا اعتماد مکمل طور پر بحال کر لیا تھا۔ دل و دماغ پر ایک دھند سی سوار ہو گئی تھی کہ ارم کو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ اس کے گھر کی خوشیاں، اس کا شوہر، اس کا سارا چین و اطمینان اپنے لفظوں کے توسط سے اس تک پہنچانا ہے، چاہے خود خالی دامن لیے ہمیشہ کے لیے بے نیل مرام کیوں نہ رہنا پڑے۔ کسی محبت کرنے والی شریف وفاشار بیوی کو تکلیف دینے سے کہیں بہتر ہے محبت کے در سے خالی لوٹ جانا، اور اسے محض اپنے لفظوں سے ہی نہیں، اپنے عمل سے بھی خود کو راہ راست پر لانا تھا۔ مجھے جانا ہے اب، ارم اپنی چادر درست کرتے اٹھتے ہوئے بولی۔ آپ نے آ کر اچھا کیا، اپنے حق کے لیے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پاک خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ اپنی پلکوں کو نہیں بھیگنے دینا چاہتی تھی، اور اس نے کمال ضبط سے کام لیا۔ ارم اس بار بنا کچھ کہے مڑ گئی، اور سمن نے پلکوں پہ اٹکا آنسو چھپانے کے لیے خود بھی رخ پھیر لیا تھا۔ امی، میں ایک بری لڑکی ہوں نا؟ اللہ نہ کرے، میری بیٹی تو بہت سعادت مند، بہت اچھی ہے۔ وہ گھٹنے پر رکھے سمن کے سر میں اپنی نرم انگلیاں چلا رہی تھی۔ لہجے کو اس سوال پر ٹھٹکی۔ ضرور، لیکن پھر سنبھل کر پوروں کا نرم مساج جاری رکھا۔ حیدر، یاد ہے امی؟ وہ کھویا کھویا لہجہ لیے اب بھی کہیں دور پہنچی ہوئی تھی۔ ہاں یاد ہے، تمہیں پسند تھا نا؟ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ اب بھی پسند ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سمن کا آدھے جملے میں ہی گلا روندھ گیا۔ ایک گرم آنسو اسما بیگم نے اپنے گھٹنے پہ محسوس کرتے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ سمن بے آواز رو رہی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، اور جانے کتنے آنسو لکیر کی صورت بہہ بہہ کر ان کے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے بیٹا، ہمیشہ دل میں رہنے والی۔ اس کا کوئی آخری کنارہ تھوڑی ہوا کرتا ہے۔ وہ مسلسل خود پہ جبر کیے اسے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچھے لوگوں کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے امی، دل میں پوشیدہ، چھپی، خاموش۔ وہ اپنی روئی آواز میں بمشکل قابو پاتے ہوئے بولی۔ لیکن برے لوگوں کی محبت میں نری غرض، لالچ اور طمع چھپا ہوتا ہے۔ اس بار وہ پھر شدت سے رونے لگی۔ ماں کا دل مٹھی میں آنے لگا۔ خدا خیر، ایسا کیا ہو گیا؟ کیا ہوا سمن، رو کیوں رہی ہو؟
پوچھیں مت امی، بری لڑکیوں کے موبائل خود ہی چیخ چیخ کر ساری کہانی بتا دیتے ہیں۔ گزرے 7 دنوں کی کہانی آپ سے بھی چھپی کیوں رہے؟ بیویاں اگر اپنے شوہروں کے موبائل پہ نظر رکھ سکتی ہیں تو مائیں اپنے بچوں کے موبائل پر کیوں نہیں؟ وہ اب رویا سرخ چہرہ لیے اور بھی جوش سے بول رہی تھی۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی کبھی کچھ برا نہیں کر سکتی، وہ شاید ابھی تک خود کو بہلا رہی تھی۔ گزرے وقتوں میں یہ سب کہنا آسان تھا امی، تب آنکھوں کے سامنے رہنے والے بچے واقعی آپ کے لیے باعث تسلی اور اطمینان ہوا کرتے تھے۔ پر آج کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر بظاہر آپ سے گپ شپ لڑاتے یہ شیطانی چیزیں ہاتھ میں لیے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوتی ہیں۔ تم نے کیا کیا ہے سمن؟ اپنے آپ کو مزید بہلانا اب ان کے بس میں نہیں تھا۔ پھر سمن تو کسی انہونی کا آپ اپنے لبوں سے اعتراف کرنے پر تلی تھی۔ کسی مرد کو بہکانے سے بڑا جرم کیا کر سکتی ہے ایک عورت؟ بہکا کر اس کی گرہستی کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرنا کہ ایک بیچاری بے قصور عورت اپنی جان سے جانے کے در پہ ہو جائے، یہ جرم ہے آپ کی بیٹی کا۔ خود کو اچھا سمجھنا سراسر میری بھول تھی۔ امی میں بہت بری ہوں۔ امی، سمن رباب بری لڑکی، وہ ابھی تک اس ایک جملے کی پھانس سے خود کو نکال نہیں پائی تھی۔ اچھا بننے میں ایک پوری عمر خرچ ہو جاتی ہے سمن، اور برا بننے کے لیے بس ایک جھٹکا، کیونکہ اس میں لذت ہے، کھچاؤ اور کشش ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بیسیوں بار دوسروں کے لیے برے لوگ، بری عورت، برا آدمی جیسے الفاظ بڑے فراٹے سے استعمال کر جاتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ کسی کے برا بننے میں جانے کیسے کیسے عوامل کا حصہ رہا ہو۔ جہاں تک تمہاری بات ہے، انہوں نے نرمی سے سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی اداس خالی آنکھوں میں آج عجیب سے حیرانی جھلکتی تھی۔ اس بار شاید ان کی بیٹی نے کچھ ایسا کھویا تھا کہ بجھی آنکھوں کے یہ دیپ وہ برسا برس لگا کر بھی جلا نہیں سکتی تھی۔ تم نے اپنی غلطی سے سبق حاصل کیا، فی الحال کے لیے یہی بہت ہے۔ چیزوں کے اچھے پہلو دھیان میں رکھنے چاہیے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ امی، ایک بات کہنی ہے، بلکہ وہ ذرا سا جھجکی ایک ریکویسٹ ہے۔ ہاں کہو۔ آپ بھیا سے کہیں۔ اب جو بھی اچھا رشتہ ہے، وہ ایک بار پھر کہتے ہوئے اٹکی۔ میں نہیں کہوں گی، انہوں نے نرمی سے سمن کا گال چھوا۔ جہاں جرأت نہیں دکھانی تھی وہاں دکھا کر تمہیں نرا نقصان ہوا سمن، پر جہاں دکھانی تھی وہاں اگر چند سال پہلے یہ ہمت ظاہر کر دیتی تو آج تمہاری اپنی ایک ہنستی بستی خوشحال زندگی ہوتی۔ عدیل تمہارا بھائی ہے، سچا، خیرخواہ اور رازدار۔ ایک بار یہی بات اپنے منہ سے کہہ دو، وہ شاید مہینے تو کیا ہفتے بھی نہ لگائے اپنے فرض سے سبکدوش ہونے میں۔ اچھی بات بہرحال اپنا اثر رکھتی ہے۔ اپنا خیال رکھو اور خوش رہنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کا کندھا تپکتے بالآخر وہاں سے اٹھ گئیں اور سمن دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے اپنے لبوں پر جمائے پھر کسی خیال میں گم ہو گئی۔ ایک ذرا سی لغزش کتنی آسانی سے آپ کا مقام مرتبہ تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ اتفاق جسے کچھ روز پہلے تک وہ اپنی زندگی میں آنے والا ایک حسین حادثہ تصور کر رہی تھی، کتنے بھیانک بدصورت پہلو اپنے اندر رکھتا تھا۔ وہ پہلو جو اس سے پہلے سمن کو نہ دکھائی دیے تھے نہ سجھائی۔ ایک عورت کو اسے بری لڑکی کہنے نے اس کا پورا وجود جھنجھوڑ دیا تھا۔ واقعی اس نے ایک عمر گزار دی تھی اپنے پندار کی حفاظت کرتے، اپنی شرافت، اپنی عزت کو بچا بچا کر چلتے۔ بس ذرا سا ہاتھ چھوٹا اور اچھی لڑکی سے بری لڑکی بننے کا سفر لمحوں میں طے پا گیا تھا، اور اب اسے واپس پلٹنا تھا۔ سمن نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اوپر آسمان میں دیکھا۔ صبح کے اجالوں کے بیچ ابھی پوری کالی رات پڑی تھی، طویل، بھاری، مہیب سایوں سی بازو پھیلائے اپنی لپیٹ میں لیتی، ایسی رات کہ جس کی صبح تو رواں دواں زندگی سے ایک بار پھر آغاز ہونی تھی، پر اس زندگی کے مدار سے حیدر ایک بار پھر دور نکل گیا تھا، شاید اس بار ہمیشہ کے لیے۔ تم بلا وجہ اتنی پریشان ہو گئی سمن، یہ سب تو ایک دن پیش آنا ہی تھا۔ جو ہم سوچ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا حیدر۔ وہ آج بہت ہاری ہوئی اور شکست خوردہ تھی۔ کیا یہ اتنی انہونی بات ہے؟ وہ قائل نہیں ہو رہا تھا۔ تم نے اتنے جلدی ہتھیار ڈال دیے سامان، اب کچھ بھی کہنا بیکار ہے حیدر، میں کسی کی بددعائیں نہیں لے سکتی۔ جو بھی ہوا سب بھول جائیں۔ تم بھول جاؤ گی؟ وہ اب سیریس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں اس پر ساری سچویشن کا ایسا نتیجہ حیدر کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، شاید دماغ ابھی تک اس خوش گمانی سے نہیں نکلا تھا۔
کہ سمن سے وہ اتفاقیہ ملاقات زندگی کو ایک نیا اور خوبصورت موڑ ملنے جیسی تھی۔ زندگی میں سمن کی آمد بہار کے جھونکے جیسی ہلکی ہلکی معطر، ابھی تو دل و دماغ پر سرد جیسی چھانے لگی تھی۔ وہ موسم بہار جس کا ابھی آغاز ہوا تھا، اتنی جلدی خزاں رسیدہ کیسے ہو سکتی تھی؟ سمن نے ایک گہرا سانس کھینچ کر بالآخر خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ آپ نے ابھی کہا کہ یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہے۔ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا کوئی انہونی نہیں، اسی طرح لوگوں کا مل کر ایک دوسرے سے جدا ہو جانا بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ حیدر، یہ سب بھی اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ کیا ہم پہلے محبت کے مارے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی محبت اوروں کی خاطر قربان کر دی؟ کیا ہم جیسے اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے ناکام محبت کا درد سہتے زندگی گزار دی ہو؟ اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے چند ایک گنے چنے خوش نصیب ہی ہوتے ہیں کہ جسے وہ چاہیں اسے پا بھی لیں۔ باقی ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں یا یاد رکھیں، وہ محبت کے معیار ہوں۔ فی الحال مجھے ارم کی بنائی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات میرے دل کی ہے، اس پر اب میری حکمرانی ہے۔ وہ ارم کے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے، اور یہ بات کہ ہمیں تقدیر نے کیوں دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، تو اس کی وجہ بھی ضرور ایک دن سامنے آئے گی، لیکن وہ یہ وجہ نہیں تھی جو اتنے دنوں سے ہم سمجھتے رہے تھے۔ تو تم نے سوچ لیا ہے سمن کہ؟ جی، وہ بات کاٹ کر اجلت میں بولی۔ حیدر کا لہجہ جانے اس سے کیا کہلوا بیٹھے، وہ دل کو مہلت دینے کو تیار نہ تھی۔ اس طرح اچانک اتنے فاصلے پہ چلے جانا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی امید، کوئی بہانہ حیدر کے لیے اپنے قدم پیچھے ہٹانا، اس لیے اس لمحے کتنا مشکل ہو رہا تھا ایک وہی جانتا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں آج احساس ہو رہا تھا کہ کسی حسین خواب سے اچانک آنکھ کھلے تو کیسی مایوس کن سی اداسی گھیر لیتی ہے۔ حالات نے اچانک اس بری طرح پلٹا کھایا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ خالی ہاتھ خالی دل لیے پھر وہیں آ کھڑا ہوا ہے جس سے سفر آغاز ہوا تھا۔ بس آنکھ کھلی اور سب اڑن چھوٹ۔ خوش رہنے کے لیے آپ کی لائف میں بہت کچھ ہے حیدر، آپ بہت جلد اس فکر سے نکل آئیں گے۔ اور تم؟ آئی ول مینج۔ اٹک اٹک کر اپنا دفاع کرتے اسے بہت دن پہلے حیدر کا عین یہی الفاظ عطا کرنا یاد آ گیا، اور اس مرتبہ بنا جواب سنے سمن نے فون بند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ 7 برس پہلے درد کو قابو میں لانا قدرے آسان ثابت ہوا تھا، کیونکہ محبت خاموش تھی۔ رابطے وجود سے جڑا کوئی عضو ہوتے ہیں، شاید الگ کرنے توڑ دینے سے ایسا درد دیتے ہیں جیسے کسی عضو کو اپنے سے جدا کر دینا، لیکن کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی حیدر کو بھی 7 برس پہلے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنی آج بچھڑتے وقت ہو رہی تھی۔ کاش نامراد ٹھہرنے والی محبتوں کو کبھی زبان نہ ملے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، مہک نصیب ہی چیزوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ وہ لان میں کھلنے والی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوا میں آزاد اڑتے پنچھیوں کو رشک کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ پر تمہارا کہنا تھا کہ بہت سی چیزیں ہم لائف میں محض اپنی نادانی میں کھو دیتے ہیں۔ مہک کو بھی یاد تھی کچھ دن پہلے کی وہ بات۔ ہاں، سمن ہلکا سا مسکرائی۔ اور تم نے کہا تھا وہ نادانی ہم سے اس لیے سرزد ہوتی ہے کہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ نصیب کی وضاحت کے لیے شاید اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمن، مہک نے نفی میں سر ہلاتے نرمی سے اس کا بازو چھوا، شاید اس میں بھی ذرا سے اضافے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ سچ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی آگے بڑھنے کی جستجو اپنے اندر نہ رکھتا، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ایک جگہ بیٹھ جاتا یہ سوچ کر کہ جو میرا نصیب ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ آگے بڑھنے کی لگن میں نصیب کا وہم پالنے کے بجائے اپنی نیت اور ایمانداری کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چیزیں ہمیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب ان کے حصول کے لیے ہم پرخلوص ہوں۔ ہاں، اگر اس کے بعد بھی ناکامی ہی مقدر بنے تب کم از کم دل ضرور مطمئن ہوتا کہ بہرحال ہم نے کوشش تو کی تھی، اور جانتی ہو تب ہمیں ناکامی بھی بوجھ نہیں لگتی۔ لیکن اگر بددیانتی کر کے زبردستی اپنی خواہش کو قدرت سے چھینا جائے تو وہ کامیابی دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تب آپ حاصل کر کے بھی تہی دست رہتے ہیں۔ سمن نے بے ساختہ نگاہ چرا لی۔ آج مہک کا حرف بحرف اس کی دلی کیفیت کا ترجمان تھا۔ وہ بھی تو بددیانتی سے حیدر کو حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اور وقت یہ ثابت کر دیتا کہ حاصل کر کے بھی وہ خالی دامن ہی رہتی۔
تھینک یو مہک۔ وہ دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ایمانداری سے اس قید جدائی کو گلے لگانا اب شاید اتنا کٹن نہ لگے۔ سوکھے پتوں بھری خاموش روش پر جھکا سر بھیگی پلکیں لیے وہ دور تک اکیلی چلتی رہی تھی۔ اسے کہنا محبت میں خسارہ بھی منافع بخش ہوتا